کوئی ملک، کوئی کانٹیننٹ، کوئی شہر، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو اس جنگ سے متاثر نہیں ہوا۔ مودی سرکار دوسری بار بہت بری طرح سے پٹی ہے پاکستان سے۔ اس وقت دنیا پہ طاقت کی حکمرانی چل رہی ہے۔ جو پاکستان کی عزت ہو رہی ہے اس کی وجہ پاکستان کی طاقت ہے، مسل پاور ہے، پاکستان کی فوج ہے۔ ہمارے کسی بھی سفارتکار کو دنیا میں کہیں نقصان پہنچا اور اس کے پیچھے اسرائیل نکل آیا تو ہم قطر نہیں ہیں، ہم اس کا بہت بھاری جواب دیں گے، بھرپور دیں گے، اور اسرائیل کو پتہ چل جائے۔ پہلی بات تو یہ اب سب کے سامنے حقیقت آ گئی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں جو ایک نظام عالمی طور پہ قائم ہوا تھا، جس کو رول بیسڈ انٹرنیشنل سسٹم کہتے تھے، اور جس کی نگرانی یونائیٹڈ نیشنز کے سیکورٹی کونسل کرتی تھی، لیکن بنیادی طور پہ امریکہ اس آرڈر کا چلانے والا بھی تھا اور ذمہ دار بھی تھا، وہ پرانا آرڈر اب ٹوٹ چکا ہے اور دنیا ایک نئے عالمی آرڈر کی طرف جا رہی ہے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی پرانا آرڈر، پرانا اسٹیبلشڈ آرڈر جب وہ شکست کا شکار ہوتا ہے تو دوسرا آرڈر جو اس کی جگہ لیتا ہے، اس کے بیچ میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس میں بہت ڈسٹرکشن ہوتی ہے، اس میں بڑی تباہی آتی ہے، اور وہ تباہی ہم اپنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں دنیا میں۔ جاپان سے لے کے کینیڈا تک آپ دیکھ لیجئے کہ گلوبل ساؤتھ کہہ لیجئے، گلوبل نارتھ کہہ لیجئے، کوئی ملک، کوئی کانٹیننٹ، کوئی شہر، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو اس جنگ سے متاثر نہیں ہوا۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ یورپی یونین کی جو مضبوط ترین حکومتیں ہیں، آپ نے ان کے درمیان ان کی بوکھلاہٹ دیکھ لی، ان کے درمیان آپ نے تضادات دیکھ لیے، آپ نے نیٹو کنٹریز کا جو اتنا بڑا ایک وارسا پیکٹ کے بعد بنا ہوا نیٹو، اتنی بڑی ایک اتحاد، اس کو آپ ایک طرح سے ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ امریکی صدر کی جو غصہ ہے یا فرسٹریشن ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ نہ وہ اپنے کسی یورپی ساتھی کو بخش رہے ہیں، نہ نیٹو کے کسی ملک کو بخش رہے ہیں، نہ وہ اپنے کسی دوست یعنی پرانے اسپیشل ریلیشن شپ کا برطانیہ کے ساتھ خیال کر رہے ہیں، نہ جرمنی کے ساتھ خیال کر رہے ہیں، نہ فرانس کے ساتھ خیال کر رہے ہیں، نہ اٹلی کے ساتھ خیال کر رہے ہیں۔ اور ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ ظاہر دنیا بھر کے سامنے ہے کہ وہ بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ نائے ہرمز میں وہ اپنے فوجی طاقت بھیجیں، شپس بھیجیں اور ان سے لڑیں، یعنی ایران پر حملہ کریں، جو کہ یورپی یونین یعنی یہ ملک جو ہے اوائڈ کر رہے ہیں، جس حد تک بھی درگزر کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ بھارت میں اس کا کیا نتیجہ نکل آیا ہے، یعنی وہاں مودی سرکار دوسری بار بہت بری طرح سے پٹی ہے پاکستان سے۔ ایک دفعہ پاکستان سے شکست کھائی میدان جنگ میں، اور دوسری یہ جو پاکستان کی سفارتی کامیابیاں ہیں، اس پر جو ظاہر ہے کہ مودی سرکار کا ایک اپوزیشن، وہاں پہ ایک نئی طاقت مل گئی ہے بھارت میں اپوزیشن کو۔ اور مودی سرکار کا وہ جو ڈرامہ تھا کہ دنیا میں بڑی عزت ہے، وہ ایک شائننگ انڈیا تھا، وہ مودی میٹرز، یہ ساری کی ساری ہاؤڈی مودی، اور یہ کہ ذاتی دوستیاں اس کی بڑی ڈونلڈ ٹرمپ سے یا فلاں سے، اور وہ بڑی ایک پریسٹیج مل گئی ہے بھارت کو، وہ دہائیوں کی انویسٹمنٹ ان کی زیرو ہو گئی ہے۔ تو اس نئی بنتی بگڑتی دنیا میں، جس نے ابھی نئی شیپ کوئی نہیں لی، پرانا آرڈر ٹوٹ رہا ہے، نیا سامنے ابھی نظر کوئی نہیں آ رہا، یہ خطرناک ترین وقت ہے۔ اس وقت میں، پیچیدہ ترین وقت میں، آپ دیکھیے کہ پاکستان کی الحمدللہ کہ پاکستان کی عزت ہونا، یعنی یہ کہ اہم ترین وزرائے خارجہ کا پاکستان اترنا، اسلام آباد آنا، ایک دنیا کی بڑی سے بڑی نیوز ایجنسی اور بڑے سے بڑا ٹی وی چینل اور بڑے سے بڑے سوشل میڈیا کے جو چلانے والے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ برطانیہ سے میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ٹاک شوز ہیں، جو ریڈیو پہ ٹاک شوز ہیں، جو سوشل میڈیا کی گفتگو ہے، وہاں پہ پاکستان کا ذکر بہت امید کے ساتھ لیا جانے لگا ہے، بڑی عزت کے ساتھ لیا جانے لگا ہے۔ اور یہاں پہ رہنے والے، وہ کالے ہوں، گورے ہوں، کسی مذہب کو مانتے ہوں، نہ مانتے ہوں، وہ سب کے سب یہ دعا کر رہے ہیں، امید کر رہے ہیں کہ پاکستان امن لانے میں، پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب ہو جائیں۔ یہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی وہ عزت ہے جو شاید میری یادداشت میں نہیں ہے کہ پاکستان کو کبھی بھی اتنی اہمیت ملی ہو۔ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانے اتحاد ٹوٹ گئے، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں تلخیوں کے نئے عروج دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر جو ہیں وہ نازیبا زبان استعمال کر رہے ہیں اپنے بہترین ساتھیوں کے لیے، وہاں پاکستان کے لیے کوئی اس طرح کی بات نہ امریکہ سے سننے میں آئی، نہ سعودیہ سے سننے میں آئی، نہ ایران سے سننے میں آئی۔ ابھی گزشتہ روز یعنی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے نہ صرف یہ کہ ایران کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات چیت کی، بلکہ 1 گھنٹہ طویل بات چیت کی، اور اس 1 گھنٹے طویل بات چیت کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کو اکنالج کیا،
بتایا. ایران بھی وہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو تیل کے ٹینکرز ہیں گزر رہے ہوتے ہیں, ایران ان کو نہ صرف یہ کہ اجازت دیتا ہے بلکہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کر رہا ہے ابنائے حرمز میں. تو ایک طرف سے پاکستان کی جو الائنمنٹ ہے اس وقت چائنا کے ساتھ, عرب ورلڈ کے ساتھ, ایران کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, یہ معجزہ ہے. یہ ایک ناقابل یقین بات ہے کہ کیسے ایک ملک متحارب یعنی ایک دوسرے سے جنگوں میں جو لوگ اترے ہوئے ہیں ان کے درمیان رہتے ہوئے سب کے ساتھ عزت بنا کے رکھنی, سب کے دارالحکومتوں میں اپنی عزت کو برقرار رکھنا اور امن کے لیے کوشش کرنا, یہ غیر معمولی واقعہ ہے سفارتی. یہ وہ دور ہے جو آپ یوں کہیے کہ جو خارجہ امور کے طالب علم ہیں آنے والے, ان کو یہ دور پڑھایا جائے گا, پاکستان کی یہ ڈپلومیسی پڑھائی جائے گی کہ اس وقت میں جب ایک پرانا آرڈر ٹوٹ رہا تھا اور نیا ابھی تشکیل سامنے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا, اس وقت پاکستان ایک ایسا ملک, پاکستان کی خارجہ پالیسی, اتنی کامیاب خارجہ پالیسی پاکستان کی تھی. یہ پڑھانے والی چیز ہے, یہ سکھانے والی چیز ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے, اور یہ جو اس وقت دنیا صورت اختیار کر گئی ہے, دیکھیے یا تو رولز بیسڈ آرڈر ہوگا, اگر رولز بیسڈ آرڈر چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پھر طاقت آتی ہے, یعنی بندوق کی حکمرانی ہو جاتی ہے, یا قانون کی حکمرانی ہوگی یا بندوق طاقت کی حکمرانی ہوگی. اس وقت دنیا پہ طاقت کی حکمرانی چل رہی ہے. وہ رولز بیسڈ جو آرڈر تھا وہ اڑ گیا ہوا ہے. تو جب دنیا میں طاقت کی حکمرانی چلے گی تو اس میں کمزور ملک کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ جو پاکستان کی عزت ہو رہی ہے اس کی وجہ پاکستان کی طاقت ہے, مسل پاور ہے, پاکستان کی فوج ہے, ہمارا نیوکلیر پروگرام ہے, اور وہ قوم کی طاقت ہے. یعنی یہ کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل کی جانب سے جب وہ ایک بمباری تہران میں کی گئی, پاکستانی سفارتکاروں کے یعنی کچھ کسی کو نقصان نہیں پہنچا وہاں لیکن قریب کی گئی, تو آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کا جواب وہاں پہ کیا تھا اور پوری دنیا کے سامنے تھا. اور وہ جو پاکستان کا جواب تھا, یعنی کہ اگر ہمارے نہ صرف ایران نہیں, ہمارے کسی بھی سفارتکار کو دنیا میں کہیں نقصان پہنچا اور اس کے پیچھے اسرائیل نکل آیا تو ہم پتر نہیں ہیں, ہم اس کا بہت بھاری جواب دیں گے, بھرپور دیں گے, اور اسرائیل کو مطلب پتہ چل جائے گا کہ پاکستان سے پنگا لینے کا مطلب کیا ہے. اور جب پاکستان نے اس سوال کا جواب دیا تو وہ جواب کینیڈا میں ڈسکس ہوا, امریکہ میں ڈسکس ہوا, یورپ میں ڈسکس ہوا, بھارت میں ڈسکس ہوا, عرب میں ڈسکس ہوا, جاپان میں ڈسکس ہوا, برطانیہ میں ڈسکس ہوا. یہ ہوتی ہے طاقت, یعنی عزت جو طاقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ الحمدللہ کہ پاکستان کا جو نظام اس وقت پاکستان کو جو لوگ چلا رہے ہیں اور جتنی کامیابی سے اس طوفان سے لے کے گزر رہے ہیں, یہ بہت, یہ پاکستان اس وقت جو ٹیم ہے اور جو پرفارمنس ہے, یہ نہ صرف پاکستان کے لیے نعمت ہے بلکہ دنیا کے لیے رحمت ہے. اگر یہ ہم پیس پروسیس کروانے میں اپنا کوئی بھی کردار جو کہ بہت کامیابی سے ادا کر رہے ہیں, چائنا اس کی تعریف کر رہا ہے, امریکہ یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ شاید پاکستان کو راستہ نکال دے, ایران جو ہے اس کو اگر کوئی امید ہے تو وہ پاکستان سے ہے, سعودی عرب اور گلف اسٹیٹس کو اگر کسی یعنی کوئی امید ہے تو پاکستان سے ہے. سو جو غیر معمولی کردار پاکستان کا ہے اس وقت, تو بہت ساری باتیں ظاہر ہے کہ پردے میں ہیں. ہم تو صرف وہ دیکھ رہے ہیں جیسے وزرائے خارجہ کا پاکستان میں آنا, اہم ترین لوگوں کا پاکستان میں آنا, جنگ بندی پہ مذاکرات کرنا, لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے. وہ پتہ چلے گا. اس کی ایک مثال ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ہٹ لسٹ بناتا ہے ایرانی رہنماؤں کی, اور وہ انٹرسپٹ کر لیتی ہے پاکستان کی ISI, اور اسرائیل جن اگلے 2 اس کی ہٹ لسٹ پہ جو نشانے ہیں جن کو نشانہ بنانا چاہتا ہے اسرائیل, نہ صرف یہ کہ پاکستان کا ISI اس کو پکڑ لیتی ہے, انٹرسپٹ کر لیتی ہے, بلکہ امریکی صدر کو بتا دیتی ہے کہ اسرائیل یہ کرنے جا رہا ہے, اس کو روکو, اور وہ پھر رکتا ہے. یہ غیر معمولی عزت ہے, یہ غیر معمولی عزت ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا شکر ہے, ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے.